نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 233 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے۔ یہ متعلقہ ماؤں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، یعنی جو رضاعت پوری کرنا چاہتی ہے، پورے 2 سال دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ پلا سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں پلا سکتی۔ کہ اگر ماں اپنے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہتی ہے تو چھڑا سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ کسی ماں کے اوپر فرض نہیں ہے کہ پورے 2 سال ہی دودھ پلائے، 2 سال سے کم بھی پلا سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے رضاعت کے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا کسی عذر کے، بلا کسی ضد کے یا ناراضگی کے۔ اگر ناراضگی کے سبب یا کسی ضد یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دودھ نہیں پلائے گی تو گنہگار ہوگی، یہ بچے کا حق ہے جو اسے دینا ہوگا۔ اور دودھ پلانے پر وہ اپنے شوہر سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے، یہ اجرت وغیرہ نہیں لے سکے گی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا یہ حق ہے کہ یہ مدت پوری کرے۔ اگر بچے کی ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ کا بندوبست ہو سکتا ہے تو پھر 2 سال سے کم عرصہ بھی پلا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض آیات قرآن اور حدیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصہ میں بھی دودھ پلا دی تو رضاعت کے احکامات ثابت ہو جائیں گے، کہ اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کیا گیا تو امام ابو حنیفہ کے مطابق یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے مدت 2 سال ہے، لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے اگر والدہ 30 مہینے بھی پلا دے یعنی 2.5 سال بھی پلا دے تو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ 2.5 سال کے بعد پھر اس بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جائے گا، پھر نہیں پلا سکے گی، صرف 2.5 سال ہی پلا سکے گی، وہ بھی کمزور بچے کو جس کو ابھی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، وہ کچھ اور نہیں کھا پی سکتا اور وہ بیمار ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں فرمایا کہ باپ کے ذمہ ہے ماؤں کا کھانا اور کپڑا، قاعدہ کے موافق کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو اس میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماؤں کے لیے قرآن پاک نے لفظ والدات
استعمال کیا ہے، مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والد چھوڑ کر المولود لہو اختیار فرمایا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے، مگر یہاں پر والد کی جگہ مولود لہو یہ کیوں فرمایا؟ دادا کی جائیداد میں سے پوتوں کو حق نہیں ملے گا، چاہے وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے اور بیٹے بھی ہیں تو، بلکہ مشرکانہ طرز سے بیان کرتا ہے اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے جس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہاں بھی کیونکہ بچہ کا جو نفقہ ہے وہ باپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، اگرچہ بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ضرور ہے، مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے کیونکہ نسب باپ ہی سے چلتا ہے، اور جب بچہ اس کا ہوا تو ذمہ داری خرچ کی اسی کی ہو گئی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جس کا بچہ ہے تو پھر اس پر یہ ذمہ داری بھاری معلوم نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ نسب تیرا ہی ہے تو ہی اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ اور شریعت کا تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمہ ہے، اور یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح میں یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، مگر بچے کا دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمہ پھر بھی لازم رہے گا، اور یہ بچے کے والد کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ غریب ہے تو غریبانہ خرچہ دے گا بچے کو، اگر امیر ہے تو امیرانہ ہی اسے دینا پڑے گا، پھر کم پیسے دے کر اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا، پھر اس کو زیادہ دینا پڑے گا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ایک دایا مقرر ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو فوت شدہ ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ نیک ہیں، یا پھر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ تکلیف نہ دی جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب، اور نہ ہی والد کو دی جائے اس کے بچے کے سبب۔ مطلب یہ کہ ماں کو جو تکلیف پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو بچے سے الگ کر دیا جائے، اس سے بچہ چھین لیا جائے، تو یہ ماں کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ ماں کے جذبات کو نظر انداز کر کے اس سے بچہ نہ چھینا جائے، اور بچے کے والد کو تکلیف پہنچانا یہ ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ کہے کہ دودھ پلایا جائے کیونکہ اس کے بچے کے اوپر ظلم ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد کی حیثیت کم ہے اور بچے کی والدہ بچے کا نفقہ زیادہ مانگ رہی ہے، تو یہ بھی والد کو تکلیف دینا ہوا۔ یا یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے کہ سیپریشن ہونے کی وجہ سے والدہ اپنے بچے کو باپ سے ملنے نہیں دیتی، یہ باپ پر بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ باپ کا بھی بچہ ہے، ماں کا بھی بچہ ہے، وہ خود تو بے شک جدا ہو گئے لیکن بچہ تو ان دونوں کا ہے، دونوں کا ملنے کو دل چاہتا ہے، اور بچے کے لیے بھی ناانصافی ہے کہ صرف ایک سے ملے ایک سے نہ ملے، بچے کے تو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے، اس لیے نہ والدہ سے اس کا بچہ چھینا جائے اور نہ ہی باپ کو اس سے ملنے سے منع کیا جائے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر باپ اپنے بچے کے لیے کوئی دوسری دودھ پلانے والی دایا مقرر کرنا چاہے اس کے لیے کہ ماں نے انکار کر دیا، یعنی عدت پوری ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، اب والدہ نے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا، تو بچے کا باپ اپنے بچے کے لیے کوئی دوسری دودھ پلانے والی دایا مقرر کر سکتا ہے، بشرطے کہ جو دایا دودھ پلاتی ہے بچے کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا، ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر اس کو توڑ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو پکڑ کر بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے، اور وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے پھر اس سے مزدوری تو پوری لے لیکن اس کی اجرت اسے نہ دے، یہ بخاری میں موجود ہے۔
تو مزدور کی مزدوری پوری کی پوری دینا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ایسے وارث کئی ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یتیم بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری وارث پر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کا خرچہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا۔ یعنی 2 سال والدہ نے دودھ پلایا تو ابھی وہ جوان نہیں ہوا، جب تک وہ بچہ ہے اس کی ذمہ داری وارثوں پر ہے، کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں، مقصود بچے کا گزارا ہے۔ مثلا اگر یتیم بچے کی ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی، اس لیے اس کا نفقہ اور ان دونوں پر بقدر حصہ میراث عائد ہوگا۔ یعنی فوت شدہ کی میراث اس کی بیوی کو بھی ملی جو کہ طلاق شدہ ہے یا پھر بیوہ ہو گئی، تو اب چھوٹا سا بچہ ہے تو پھر ماں کے ذمہ ہے اس کا خرچہ اور دادا کے ذمہ بھی ہے، پھر ماں اس بات سے بری نہیں ہو سکتی کہ میرے ذمہ کوئی خرچہ نہیں، یعنی والدہ نے بھی وراثت لی، دادا نے بھی وراثت لی، تو 1/3 خرچہ ماں کے ذمہ اور 2/3 دادا کے ذمہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یتیم پوتا کا حق دادا پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کے ذمہ نہیں اور یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا۔ دادا کی جائیداد میں سے پوتوں کو حق نہیں ملے گا، چاہے وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے اور بیٹے بھی ہیں تو، کیونکہ قریب تر اولاد ہوتے ہوئے بعید کو دینا مقبول بھی نہیں۔ البتہ دادا کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ضرورت سمجھے تو یتیم پوتا کے لیے کچھ وصیت کر جائے، اور یہ وصیت بیٹوں کے حصہ سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یتیم پوتا کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا، اور وراثت کا اصول کے قریب کے ہوتے ہوئے بعید کو نہ دیا جائے یہ بھی محفوظ رہا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت دادا اپنے پوتوں کے لیے نہیں کر سکتا، 1/3 سے کم ہی کر سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کہ اگر بچے کے ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ ارادہ کر لیں کہ شیر خوار کی مدت یعنی 2 سال سے کم میں ہی دودھ چھڑا دیں، خواہ ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی کسی بیماری کے سبب، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپس کے مشورے اور رضامندی کی شرط اس لیے لگائی کہ دودھ چھڑانے میں بچے کی مصلحت پیش نظر ہونی چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑے کا بچے کو تختہ مشق نہ بنائیں۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو خوب جانتا ہے، تمہارے کھلے چھپے ظاہرہ غائب سب کو پوری اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ تمہارے مخفی ارادوں سے، دلوں کے ارادوں سے، نیتوں سے خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ والوالدات اور مائیں، تو والدہ تو ماں ہوتی ہے نا، تو والدات مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل 2 سال کامل، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے، عام یہ کہ یتمہ وہ پوری کرے، الرضاع دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور ذمہ ہے جس کا بیٹا ہے، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس، اس کا روٹ ورڈ ہے
سین واو تا صوت، یعنی صوت پردے کو کہتے ہیں نا، کہ وہ کسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق، لا نہ تکلف تکلیف دی جائے نفس کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، لا تضر نہ نقصان پہنچایا جائے، والدہ ماں کو بوالدہا اس کے بیٹے کے سبب، ولا اور نہ مولود اللہ اسے جس کا بیٹا ہے، بوالدہ اس کے بیٹے کے سبب، وعلی الوارث اور وارث پر بھی مثل ذالک اسی طرح ہے، فَإِن پس اگر ارادہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً وہ دودھ چھڑانے کا، عن تراض اپنی باہمی رضامندی سے، منہما دونوں کی آپس میں، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، وَإِن اور اگر اردتم تم ارادہ کرو، آن یہ کہ تسترضعوا تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم دے دو، تم کسی حوالے کر دو، ما جو آتیتم تم نے دینا طے کیا، یعنی پہلے ہی طے کر لو اگر کسی اور سے پلوانا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، واتقوا اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بما اس کو جو تعملون تم سب کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔